بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صبغۃ، اور کون ہے اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم بحث کرتے ہو ہم سے اللہ کی ذات میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اور وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں۔ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں۔ صبغۃ اللہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 اور 139 ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان کا ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسی کسوٹی بتا دی کہ قیامت تک کے لیے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان چاہیے۔ فرمایا، میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جماعت کا انتخاب کیا، اور اس منتخب جماعت کا جیسا ایمان ہے مجھے ایسا ایمان چاہیے۔ یہ جماعت کا انتخاب من جانب اللہ تھا، ورنہ میں اور آپ بھی اس دور میں پیدا ہو جاتے، یا جو اس دور میں تھے وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، سب کے سب صحابہ بنے؟ نہیں، جن کو اللہ نے چنا وہ صحابہ بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بنے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسے اخلاص سے نوازا تھا، ایسے اخلاص سے نوازا تھا۔ ذہن میں رکھیے، اس امت کی ایک خصوصیت ہے جو اس سے پہلے انسانیت میں وہ چیز نہیں تھی، علم اسماء الرجال۔ علم اسماء الرجال کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کی تحقیق کرنا، کسی آدمی کی تحقیق کرنا، یہ پہلے نہیں تھا۔ میرے بارے میں تحقیق کرنا کہ بدرالدین کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے یا نہیں بولتا، اس کا حافظہ کیسا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح کچھ کہتا ہے شام کو بھول جاتا ہے، وہی صبح والی بات۔ پھر جوانی میں اس کا حافظہ کیسا ہے، بڑھاپے میں کیسا ہے، یہ تمام کی تمام تفصیل ایک ایک آدمی کے لیے یہ اس امت کی خصوصیت ہے
کہ جس آدمی نے بھی حدیث کے بارے میں کوئی لفظ بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے انہوں نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے جی فلاں حضرت صاحب نے. نہیں، حضرت صاحب کو ذرا چھانے تو صحیح کہ حضرت صاحب نکلتا کیا ہے. اس باریک چھاننی میں سے اس کو چھاننا ہے کہ اس حضرت صاحب کا بچپن میں حافظہ کیا تھا، جس دور میں یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے فلاں صاحب سے. یہ بھی موازنہ کرنا ہے کہ ان کا زمانہ آپس میں میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے سننے کی بات کر رہے ہیں وہ 300 سال پہلے کا ہو اور حضرت صاحب آئے 200 سال بعد یا 300 سال بعد اور کہہ رہے میں نے سنا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ دور تھا، آج کا دور تو تھا نہیں کہ جب چاہے کوئی یہاں سے چند گھنٹوں میں امریکہ چلا جائے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جائے. آیا ان کی ملاقات بھی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چھان بھٹک اور یہ چلتے 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 تابعین تک چلتا ہے. لیکن ایک دور ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے کہ جب بات وہاں پہنچ جاتی ہے، صحابہ کرام کا دور، تو پھر وہاں اگر کسی صحابی کا نام نہ بھی لے تابعین تک، تو ایک ایک آدمی کی چھان بھٹک ہونی ہے. اس درمیان میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں 10 بندوں کے نام تو لے لوں، 4 کے نام لے لوں اور درمیان میں ایک کے بارے میں کہوں کہ ایک آدمی نے کہا تھا مجھے، یا ایک آدمی بیان کر رہا تھا، وہ کہیں گے یہ فارغ ہے. یہ جس آدمی کا نام نہیں لے رہا اس میں کوئی مسئلہ ہے. یہ نام لے تاکہ ہم اس کو دیکھیں کہ وہ بندہ کون ہے، وہ آدمی ایک آدمی نہیں. لیکن جب تابعین کے اوپر بات آ جائے اور تابعین میں سے کوئی بندہ کہہ دے کہ میں نے حضور کے کسی صحابی سے سنا ہے، نام نہیں لیتا، عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ مبارک کے صحابہ میں سے ایک صحابی بیان فرما رہے تھے، پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ ہمیں یہ حدیث قبول ہے. کیوں؟ صحابی کی چھان بھٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابی کے بارے میں کون ہوتا ہے چھان بھٹک کرنے والا؟ صحابی صحابی ہے، صحابی صحابی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان صحابہ پر بھونکتا رہے اور کیچڑ اچھالتا رہے، یہ بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم ہر خطبے میں یہ حدیث سنتے ہیں، اللہ اللہ. کیا معنی ہے اس کا؟ خبردار اللہ سے ڈرو. کس بات میں؟ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد میرے صحابہ میں کوئی غرض نہ رکھنا. تمہیں اور کوئی بات نہیں ملتی؟ ایک مستقل ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے جس کا کام ہی صرف صحابہ پر بھونکنا ہے، جن کی اس وقت تک مجلس مکمل نہیں ہوتی، جن کی تقریر اور بیان مکمل نہیں ہوتا جب تک صحابہ پر تبرہ نہ کرے. فرمایا لا تتخذوہم من بعدی غرضا. کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ کیوں؟ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. اور اگلی بات بڑی خطرناک ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، میری ساتھ بغض، کیونکہ میرے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو وہ جو جس کی آسان مثال ہے، آج کل دین کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے نا، تو کیا کرتے ہیں؟ بہترین راستہ ہے مولوی کو کیا کر دو، لتاڑ دو. اور جی مولوی ہے ساری،
مولوی ایسا ہے. تو یہ بدبخت رسول اللہ مبارک کی شان میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تو آگے جا کر کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر اتنا بڑا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے عام معاشرے میں اگر کوئی کسی خاندان کو توڑے، خاندان میں توڑ پیدا کرے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ہاں، ساری دنیا کہے گی لعنت ہو اس شخص پر، اس نے خاندان کو توڑ دیا ہے. خاندانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جوڑنا چاہیے. اگر کوئی خاندان کو توڑے، صحابہ اور اہل بیت ایک خاندان ہے، صحابہ اور اہل بیت ایک خاندان ہے. کوئی اپنے دشمن کو بیٹی کا رشتہ دیتا ہے؟ ہاں، یا اپنے دشمن سے کوئی بیٹی کا رشتہ لیتا ہے؟ ہاں، کوئی دشمن یہ چاہتا ہے کہ میرا دشمن باقی رہے؟ ہاں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے، سیدنا علی المرتضیٰ نے پکڑے، فرمایا امیر المومنین آپ کی ہمیں ضرورت ہے. آپ نے نہیں جانا، سرحدات پہ نہیں جانا آپ نے. فرمایا علی المرتضیٰ میں نے جہاد کے لیے جانا ہے. فرمایا نہیں، آپ نہیں جائیں گے جہاد کے. دشمن ہوتے تو کیا کہتے؟ ہاں ہاں جی آپ جائیے، آپ کی ضرورت ہے وہاں. خدا کی قسم یہاں دشمنی نہیں تھی، یہاں دشمنی نہیں تھی. آج کا ایک عام آدمی، ایک عام سا آدمی اور کچھ نہیں کر سکتا اپنے دشمن کے ساتھ. کم از کم کیا کرے گا؟ جہاں وہ ہوگا وہاں نہیں بیٹھے گا. یہ تو کر سکتا ہے نا. سب سے کم درجہ دشمنی کا، کہ اگر کسی سے دشمنی ہے، آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، تو آپ کیا کریں گے؟ روز وہاں جائیں گے، السلام علیکم جی، ہاں کیا کریں گے؟ وہ جہاں ہوگا، اور نہیں جی میں نے وہاں نہیں جانا. یہاں کیا ہے؟ ایک منٹ کے لیے ساری زندگی میں کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر دے کہ حضرت عمر فاروق نماز پڑھا رہے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ نے الگ نماز پڑھی، کبھی تو بتا دے. چلو زندگی میں کبھی مجبور ہو گئے تو نہیں، کوئی وہ ایک مجبوری کی نماز بھی بتا دے کہ حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پیچھے نماز نہ پڑھی. یہ سارے ایک تھے. یہ کیا تھے؟ ایک تھے. لیکن کیا ہے، کچھ بدبختوں کو ان کا ایک ہونا برداشت نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس خاندان میں دراڑیں ڈالتے ہیں. یہ پورا ایک خاندان ہے صحابہ کرام کا، آپس میں اتنے رشتے ہیں، اتنے رشتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس خاندان کے آپس میں رشتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنے بچوں کے نام کیا رکھے؟ ابو بکر، عمر، عثمان. تو ایک کتا بھونکنے لگا، کہتا یہ اس لیے رکھے تھے تاکہ دشمن سامنے ہو، کبھی دشمن کو بھول نہ جاؤں. تو اللہ والے نے کہا بدبختہ تو بھی اپنے بیٹے کا نام عمر رکھ لے. تو کیوں نہیں رکھتا؟ تجھے تو موت پڑتی ہے عمر کے نام سے. کیوں؟ یہ شیطان کی ذریت ہے، یہ شیطان کی اولاد ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے آپ جاتے ہیں ان کا بڑا وہاں نہیں جاتا، ڈرتا ہے. شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدکتا تھا، ڈرتا تھا. آج ان کو بھی کیا ہے؟ وہی اسی کا خون سرایت کر گیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عثمان ذی النورین سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہے. جی خدا کی قسم ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے. جس شخص کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس شخص کا ایمان نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن اہل بیت کی محبت ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ کیا کریں؟ صحابہ سے بغض رکھے. اہل بیت کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد. ان کے اساتذہ کون ہیں؟ ان کے اساتذہ کون ہیں؟
ابوبکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان ذی النورین ہیں، ان سے سیکھا۔ اور آخری بات، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان کے دور خلافت میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ سے پہلے کے دور بڑے کیا تھے، پرامن تھے، بڑے صحیح چل رہے تھے۔ کیا جملہ ہے قیامت تک کے لیے! فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ان کے مشیر، ہمارے مشیر تم ہو۔ ان کو مشورے دینے والے ہم تھے تو حالات وہ تھے۔ اگر ان سے بغض ہوتا تو اچھا مشورہ دیتے، امن کا مشورہ دیتے۔ یہ خدا کی قسم سب کیا تھے؟ ایک تھے۔ یہ سب الحمدللہ، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایک تھے۔ ہم اس خاندان میں دراڑے۔ فرمایا کہ ایمان مجھے کون سا چاہیے؟ یہ ایمان چاہیے۔ اور جب ان کو اللہ نے نمونہ بنایا تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں تھے، جن کے ایمان کو رب نے قیامت، قرآن کب تک کے لیے؟ بولے نا، قیامت کے بعد بھی ہوگا۔ قرآن قیامت کے بعد بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے، قرآن جنت میں بھی ہوگا۔ تو اس میں اللہ نے جن کے ایمان کو نمونہ بنایا کہ مجھے کون سا ایمان چاہیے؟ ان جیسا ایمان چاہیے۔ وہ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مومن ہی نہیں۔ تو پھر ایمان کون سا ہے؟ کون ہے مومن اگر وہ مومن نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ اس پر ذرا تھوڑی سی بات کریں گے، بات لمبی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔